السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس روز بھی معمول کی طرح سبزیاں لینے باہر نکلی تھی، کیونکہ باہر سبزی والے کی آواز آ رہی تھی اور مجھے سبزی لینی تھی۔ میں ہر روز ایسے ہی سبزی والے کی آواز سن کر باہر سبزی لینے چلی جاتی۔ سبزی والا گلی کی نکڑ پہ کھڑا آوازیں لگا رہا ہوتا اور محلے کے جن گھروں میں سبزی ختم ہوتی وہاں سے کچھ لوگ سبزی خریدنے باہر نکل آتے۔ میں بھی آج سبزی لینے باہر نکلی تھی۔ باہر گلی کا موڑ مڑتے ہوئے سامنے ایک کچرے کا ڈھیر لگا نظر آتا تھا، جہاں سارے محلے کے گھروں کا کچرا پھینکا جاتا تھا، اور پھر مہینے کے آخر میں یہاں سے کوڑا اٹھانے والی گاڑیاں آ کر اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ چنانچہ آج مہینے کا آخری دن تھا اور یہاں پر لوگوں کا خوب رش بھی لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج پہلے سے زیادہ رش دکھائی دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ میں جب آگے بڑھی تو میری نظر سامنے کچرے کے ڈھیر پر پڑے بچے پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ لوگوں کی زبانی کافی باتیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ سب اس بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بچہ بہت روئے جا رہا تھا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ وہ روتا بلکتا معصوم بچہ تھا، دیکھنے سے 2-3 دن کا معلوم ہوتا تھا۔ وہاں سارے مرد ہی تھے جو ہماری کالونی کے تھے اور ان سے کافی جان پہچان تھی۔ میں آگے بڑھی تو کسی نے میری طرف دیکھا اور کہا، بی بی آپ اس بچے کو اٹھا لیں، آپ کی اولاد نہیں، اور اگر اس کے والدین مل جائیں تو ان تک یہ بچہ پہنچا دیجیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو معلوم ہوا وہ نہایت خوبصورت ہے اور نرم و ملائم نازک سی بچی ہے۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے دل میں اللہ سے کہا، یا میرے رب، آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کی رحمت کی کیا کیا صفت بیان کروں۔ آپ تو ہر کسی کو نواز دیتے ہیں، انہیں بھی جو ان رحمتوں کے قابل نہیں ہوتے۔ معلوم نہیں یہ کس سنگ دل کی اولاد تھی جس نے اسے یوں سرے راہ کچرے میں پھینک دیا، اس خوف کے بغیر کہ وہ ننھی جان ہے۔ واہ مولا تیری عنایات کرم۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ پاک کی ذات کو مخاطب کیا تھا۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خون کو یوں راہ میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، کاش انہیں بے اولادی کا دکھ معلوم ہو۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر سے اتر آئی۔ اب کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور کچرا اٹھانے میں مگن ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ بچے کو دیکھ کر افسوس کرتے اور اس کے والدین کو کوستے رہے۔ پھر انہوں نے بھی وہاں سے رخصت ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اب میرے پاس 2-3 عورتیں آ جمع ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اصل میں وہ بھی یہی خبر گھر بیٹھے سن چکی تھیں کہ کچرے میں سے بچہ ملا ہے۔ انہوں نے افسوس سے بچے کو دیکھا اور پھر اس کے والدین کو کافی برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر ایک عورت میری طرف متوجہ ہوئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ بہن دیکھ، تیری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں اور تم ماں نہیں بن سکی۔ کیا پتا اس بچی کو گود لینے کے صدقے خدا تیری گود بھی ہری کر دے، اور بیٹی تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور اس کے گھر آ جانے سے رب کی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ اب کیا پتا اللہ پاک اسے تیرے لیے یہاں تک لایا ہو۔ میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، جبکہ اس معصوم بچی کا چہرہ میرے دل میں جیسے اٹک سا گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں اور کبھی کسی کو دیکھنے بھی نہ دوں۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی اور اس ننھی پری کے ساتھ مگن ہو گئی۔ ان تمام خواتین نے مجھے بچی کی مبارکباد دی اور وہ سب کی سب اپنے گھروں کو چل دیں، اور میں بھی سبزی لینے کی بجائے اب واپس گھر کی طرف ہو لی۔ میں خوشی سے سرشار بھی تھی اور اس سوچ میں غرق بھی کہ آخر اس کے والدین کو آخر کیا پڑی تھی کہ وہ اس ننھی سی جان کو کیوں کچرے میں رکھ کر گئے ہوں گے۔ کیا ان کے یہ سب کام کرتے ہوئے نہیں کانپے ہوں گے؟ کیا انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خوف نہیں آیا ہوگا؟ بس یہی فکریں اور سوچیں
میرے دماغ پر مسلط تھیں، مگر بچی کے رونے کی وجہ سے سب کچھ مفقود ہو گیا تھا، اور میں اس کے لیے دودھ ابالنے لگی اور ہمسائے کے گھر سے جلدی سے فیڈر بھی مانگ لائی اور دودھ بنا کر اسے دودھ پلایا۔ دودھ پیتے ساتھ ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں اسے سلا کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اب مجھے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی تھا، اور یہ ایک نیا احساس تھا، شاید یہ ممتا کا احساس تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت ایک فنکشن رکھ دیا گیا کہ وہ حساس ہے اور وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو مشکل پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ چاہے کسی بھی عمر میں ہو۔ بچوں کو وہ بہت پیار کرتی ہے، اور کسی لاوارث بچے کو دیکھ کر اس کا دل ہی پسیج جاتا ہے، اور یہ ممتا کا احساس ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے بھی چاہے اسے پیدا نہیں کیا تھا، مگر اسے یوں دیکھ کر مجھے ماں جیسا پیار آیا تھا۔ سارا دن اس کا خیال رکھتے گزری، اور اب شام کا وقت تھا اور یہ میرے شوہر کے آنے کا بھی وقت تھا۔ میں اسے اس نئے مہمان سے ملوانے کے لیے بالکل بے تاب تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی بچوں کو لے کر بہت پیار کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ بیٹیوں کو تو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ میں خوشی سے سرشار اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے بچی کو اٹھایا اور ان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ میرے پاس بچے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نئی مہمان سے ملیے۔ اس نے بچی کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بچی ہمارے گھر کے قریب کوڑے کے ڈھیر پہ پائی گئی، کوئی اسے نہیں جانتا، اور کوڑا اٹھانے والی ٹیم اسے اٹھانے کو بول رہی تھی، مگر اس کے والدین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور یہ بہت رو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا۔ دیکھیے یہ کتنی پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کون بدبخت ہوں گے اس کے والدین جو اسے اس طرح کوڑے میں ڈال گئے۔ میں یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکی، مگر کچھ لمحوں بعد میرے کانوں میں ان کی خفا سی آواز گونجی، کیا ضرورت تھی کسی کے بچے کو یوں گھر میں لانے کی؟ کیا تم نے کوئی اعلان کروایا کہ کس کا بچہ ہے؟ میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی اور نفی میں اپنا سر بھی ہلانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں مسجد میں جا کر اعلان کروا رہا ہوں، جس کا بچہ ہوگا اسے دینا ہوگا۔ انہوں نے بچی کو دیکھا تک نہ تھا، میں جیسے اس کے سامنے مجرم بن چکی تھی۔ اس نے جب اسے اس کے والدین کے پاس بھیجنے کی بات کی، میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں اس بچے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ ابھی میرے لیے خاموشی بہتر تھی، چنانچہ میں نے بچپن کو خود سے لگایا اور بجھی صورت لیے اندر چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے اس بات کی امید نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی اس بچی کو پا کر میری طرح خوش ہو جائے گا۔ جیسے میرے اندر ممتا جاگی تھی، اس کے اندر بھی باپ جاگ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اسے دیکھ کر جیسے غصہ ہو گیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ عورت کا دل مرد کے دل سے کہیں نرم ہوتا ہے۔ جو وہ محسوس کرتی ہے وہ مرد کبھی بھی اور کسی صورت بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میں اسماعیل کالونی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک آفس میں کام کرتا تھا، مگر اس کی تنخواہ سے گھر کا سودا سلف ہی بہت مشکلوں کے ساتھ آتا تھا۔ یہ ہم اکیلے ہی ایسے حالاتوں کے باعث نہیں تھے، بلکہ ہماری اسماعیل کالونی کے اکثر لوگ ہی ایسے حالات کا شکار تھے کہ 2 وقت کی روٹی ہی کئی مشکلوں کو سہ کر ملتی تھی۔ ہم صبر و شکر سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ہماری زندگی میں ایک کمی تھی جو ہمیں ہمیشہ بہت محسوس ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری اولاد نہیں تھی۔ ہماری شادی کو 15 سال گزر چکے تھے اور ہم ابھی تک اس نعمت سے محروم تھے۔ اس کی وجہ سے میں ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھی اور روتی رہتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی۔
مگر آج تک میری گود نہ بھری تھی، مگر میں پھر بھی مایوس نہ ہوئی تھی۔ میری ساس بھی پوتے کا خواب لے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھیں، اور میری نندیں اب میرے شوہر کو دوسری شادی کا بولنے لگی تھی، جبکہ میرے شوہر ہمیشہ انکار کر دیتے اور خاموش ہو جاتے۔ کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا جیسے وہ دوسری شادی کر لیں گے اور میں ایسے ہی بے اولاد اور بے فیض رہ جاؤں گی۔ کبھی کبھی لگتا کہ واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے، ورنہ کیوں ہماری اولاد نہ ہو سکی، اور اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو شاید وہ اب مزید خود کو بے اولاد برداشت نہ کرے اور اپنا کوئی وارث پانے کے لیے دوسری شادی بھی کر لے۔ اب مجھے ہر وقت یہی ڈر ستائے رکھتا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لے۔ مجھے اپنے سارے خاندان میں بانجھ ہونے کے طعنے ملتے اور میں چپ کر کے سہ جاتی۔ اب یہ خدا کے کام تھے کہ وہ کیا کرتا ہے اور جو کرتا ہے اس پہ راضی رہنا ہم اہل ایمان بندوں کا شیوا ہے۔ چنانچہ میں اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ مجھے اپنے چھوٹے بچے بے حد اچھے لگتے تھے۔ میں اکثر ان چھوٹے بچوں کی تصاویر بناتی، انہیں پرنٹ کرواتی اور پھر اپنے کمرے میں لگا دیتی تھی، جبکہ میرے شوہر کو ان سب چیزوں سے کوفت ہوتی، لیکن میری خوشی کے لیے وہ خاموش ہو جاتے۔ مگر جب میں اپنے چیک اپ کے ساتھ ان کا چیک اپ کروانے کا کہتی تو وہ بالکل آگ بگولا ہو جاتے اور انکار کر دیتے۔ ان کے مطابق وہ بالکل پرفیکٹ تھے اور مجھ میں ہی سب خامیاں ہیں۔ خیر، میں ان باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لیتی تھی، مگر کبھی کبھی جب دل کرتا تو اپنے نصیب پہ بہت روتی۔ اس روز بھی میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک بچے سے نواز دے، چاہے بیٹا یا چاہے بیٹی، بس وہ میری ایک اولاد ہونی چاہیے۔ میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی رہی، اور پھر صبح کی نماز ادا کرتے ہی میں جا کر کاموں میں لگ گئی۔ آج گھر کے کام ختم کیے تو سبزی والے کی آواز پہ باہر نکلی تھی، اور سامنے یہ منظر میرا منتظر تھا تو کیا میں اسے رب کی طرف سے دیا گیا تحفہ نہ سمجھتی؟ میں اپنے شوہر کے کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اعلان کرانے مسجد کی طرف گئے تو میں نے ٹیبل پہ لگانا کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اعلان کروا آیا ہوں، 2 دن تک کوئی نہ آیا تو پھر ہم جا کر اسے یتیم خانے دے آئیں گے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پہ چھریوں کی طرح چل رہے تھے، مگر میں انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ اگر وہ میری سگی اولاد ہوتی تو شاید اس کی خاطر لڑتی اور یہ ہار جاتے، مگر میں اس کی سگی والدہ نہ تھی اور اس کے لیے شوہر سے لڑنا میرے لیے حماقت تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑی اور کھانا کھانے لگی۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہ آئی۔ میں اس بچی کو لیے اپنی گود میں بیٹھی رہی۔ دوسرے روز بھی کسی نے نہ پوچھا۔ میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی رہی کہ یہ بچی میرے پاس رہ جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا رہی ہیں۔ دوسرے روز بھی کسی نے آ کر کوئی اطلاع نہ دی کہ وہ اس بچے کو جانتا ہے۔ میں اللہ کے حضور شکر گزار ہو رہی تھی، مگر تیسرے ہی دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو اس بات کے مطابق بچی کو یتیم خانے چھوڑاتے ہیں، مگر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ مجھے اس بچی کو خود سے دور کرنا نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ عدن نے جب مجھے روتے دیکھا تو مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بچی چاہیے، چاہے یہ جس کی بھی ہے۔ اگر اللہ نے اسے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تو یقیناً وہ ہمیں تحفہ دینا چاہتا ہے۔ ہم پچھلے 15 سالوں سے ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا اس معصوم کی وجہ سے ہمیں اپنی اولاد عطا کر دے، مگر میرے شوہر کو میری کسی بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہ جانے یہ کس کی اولاد ہے، نہ جانے کون ہے، ہم نہیں جانتے تو ہم کیسے اسے اپنے پاس رکھیں، اور چلو ہم اگر اسے رکھ بھی لیں تو ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم اس بچی کے خرچے بھی اٹھا سکیں۔ ہمارے تو گھر کا گزارا اتنی مشکلوں سے ہو رہا ہے، ہم اس بچی کو کیسے پالیں گے؟
بس یہی بہتر ہے کہ ہم اسے ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیں، جبکہ میرے سامنے اس بچی کی گود کے لیے میری گود سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ بالکل نہ تھی۔ میں عدن کی منت سماجت کرنے لگی۔ اب میرا گزارا اس بچی کے بنا نہیں تھا۔ میں نے بہت زیادہ منتیں کی اور میری منتوں کے بعد عدن اس بچی کو پاس رکھنے پہ مان گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ اللہ نے ہماری فیملی پوری کر دی تھی۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے اور بچی بڑی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا نام قرۃ العین رکھا اور وہ حقیقت میں بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد عدن کو پروموشن ملی تھی اور وہ اونچی سے اونچی پوسٹ پہ فائز ہو گئے تھے۔ اب ہمارے مالی حالات خاصے بدل گئے تھے اور اب مزے کی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ اب عدن بھی قرۃ العین کو پیار کرنے لگا تھا۔ اسے بھی اب وہ بچی پیاری لگنے لگی تھی۔ آخر وہ بھی انسان تھا، اس کے سینے میں بھی دل تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یقیناً اولاد کی اس پنپ رہی تھی جو اب قرۃ العین کو پاس آتے ہی مکمل طور پر پیار کرنے لگ جاتے تھے۔ مجھے دل سے خوشی ہوتی جب وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے اور اس سے کھیلتے تھے۔ ہر ہفتے ہم قرۃ العین کو اپنے ساتھ لیے ساحل پہ جاتے اور پارک اور چڑیا گھر بھی لے جاتے۔ قرۃ العین کے آنے سے پہلے ہماری سکت تو اتنی نہ ہوتی تھی کہ ہم کچھ اچھا ہی کھا سکیں، مگر جب سے یہ ہماری زندگی میں آئی تھی ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ تبدیلی میں نے واضح طور پر محسوس کی تھی، اور یہ بچی ہمارے لیے واقعی میں ایک تحفہ ثابت ہوئی تھی۔ جب وہ 6 ماہ کی ہوئی تو عدن کی مزید پروموشن ہو گئی اور وہ اب زیادہ بہتر درجے پہ آ گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سوچنے لگی تھی کہ واقعی میں اللہ پاک کہتے ہیں گھر آنے والا ہر انسان اپنا نصیب لے کر خود آتے ہیں، اور بیٹیاں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، ان کے آنے پہ بخت کے ساتھ ساتھ رحمتیں بھی اترتی ہیں۔ اور مجھے ایسا ہوتے ہوئے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اب ہمارے گھر میں بھی چاروں طرف وہی رحمتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اب وہ قرۃ العین بولنے بھی لگی تھی، اور اب وہ ہم دونوں کو امی ابو کہہ کر بلاتی۔ پورے گھر میں ہنستی کھیلتی پھرتی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ نہال ہوئے جاتے تھے۔ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے۔ وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ پیدا کرنے والی سے زیادہ پالنے والے جانتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے اور اس کا احساس کیا ہے، کہ اور زندگیوں میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ پیدا کرنے والے دونوں انسان کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس رحمت کو ٹھکرا کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ یہ رحمت ٹھکرا کر انہیں تو بس پیدا کرنے کا پتہ تھا، انہیں اس پھل کی مٹھاس کا کہاں پتہ تھا۔ یہ تو ہم اور ہمارے دل ہی جانتے تھے کہ اس کا ہونا کتنا اہم ہے۔ اس کے ہونے سے ہماری زندگی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں آج بھی روتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی، مگر اب جس دن سے اسے میں نے ہاتھوں میں اٹھایا اس دن سے میں ایک نئے احساس میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی بچی کے ساتھ مگن ہو گئے تھے، اور میں اب خدا کے حضور شکر گزار تھی۔ جب قرۃ العین 1 سال کی ہوئی اور پیروں پہ چلنے لگی تو میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ اکثر مجھے چکر آ جاتے، کمر درد ہوتا، جسم میں عجیب سا درد رہتا اور سر پہ بوجھ ہوتا۔ کھانا بھی مجھ سے نہ کھایا جاتا۔ میری یہ حالت دیکھ کر عدن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور 2 دن کے بعد آنے کو کہا۔ 2 دن کے بعد جب ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر ایسی غیر متوقع تھی کہ ہم دونوں خود ہی حیران ہو گئے تھے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ خبر مل سکتی ہے۔
یہ خبر سننے کے بعد ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ یہ ہماری شادی کا 16واں سال تھا اور باقی کے 15 ہمیں یہ سنتے گزرے تھے کہ ہم میں سے ایک میں کمی ہے اور ہم والدین نہیں بن سکتے۔ میں نے تو کئی بار اپنا چیک اپ کروایا اور دوائیں بھی کھائیں، مگر عدن اس ڈر سے اپنا چیک اپ نہیں کروا پاتے تھے کہ کہیں ان میں کوئی کمی نہ ہو اور وہ خود کو کمزور سمجھنے لگیں، یا پھر میں انہیں ان کی اس خامی پہ چھوڑ کر کہیں چلی نہ جاؤں۔ میں تو ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی، میں تو ان کو کبھی نہیں چھوڑتی، مگر ایک ڈر تھا جو ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ جس طرح مرد عورت کو ماں نہ بننے پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، کہیں میں بھی انہیں اس خامی پہ چھوڑ نہ دوں، اور یہ ڈر انہیں چیک اپ نہیں کروانے دیتا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے آج ہی عدن کی زبانی پتہ چلی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی بھی کسی کمی کا شکار نہیں تھا، یہ بس قدرت کی طرف سے دیر تھی۔ اللہ جسے چاہے جلد عطا کر دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے، جسے چاہے دیر سے عطا کرے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنے سال بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ مگر میں نے ان کی یہ بات جھٹلا دی اور کہا کہ صاحب اولاد تو ہم 1 سال پہلے ہو گئے تھے، اب تو رب نے ہمیں اجر دیا ہے۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ یہ رب نے ہمیں اجر دیا ہے قرۃ العین کو پالنے کا، مگر ہم نے اجر کے لیے نہیں، اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے قرۃ العین کو لیا تھا، اور ہمارے رب کو ہماری یہ بات بالکل پسند آ گئی تھی۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس سے لوٹے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ہماری قرۃ العین ہمارے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کے دونوں طرف ہم دونوں بیٹھے تھے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں ہمیں امی اور ابو کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں اسے بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ آج عدن کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے، وہ جو میں نے دیکھ لیے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور انہیں کہا کہ دیکھا عدن، میں نہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے لیے رب کی طرف سے بھیجا گیا حسین تحفہ ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ بہترین اور فائدہ مند ثابت ہوا۔ اب دیکھو، جس کے تم خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کی وجہ سے رب نے تمہیں کتنا نوازا ہے، اور آج ہم دونوں اس نیکی کے صلے میں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت کو مانتے ہو نا؟ اس نے میری بات سنتے ہی میرے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا، تم سچ کہتی ہو، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی وجہ سے والدین کو کتنا نوازتے ہیں، آج میں جان چکا ہوں۔ اس روز شاید تم ضد نہ کرتی تو ہم اس رحمت سے محروم رہ جاتے، اور آج ہم اس منصب پہ فائز بھی نہ ہوتے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی وہی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں نے قرۃ العین کو دیکھا اور اب بابا کی گود میں وہ سو چکی تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ ہم دونوں اٹھے اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہم دونوں اب اپنی بچی اور ہونے والے بچے کے ساتھ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزارنے میں مگن ہو گئے۔ میں اب قرۃ العین کو دیکھ کر یہ سوچتی ہوں کہ نہ جانے کیسے سنگ دل ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنی اس قدر حسین اور بخت والی بچی اپنے گھر کی رحمت کو کیوں کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا۔ کیا انہوں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا جہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیجی تھی؟ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ورنہ اکثر تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور انہیں پیدا ہوتے ہی یتیم خانے چھوڑاتے ہیں یا پھر کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑاتے ہیں، جبکہ یہی بچیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ انہی کے ہونے سے اے اللہ تو رزق اتارتا ہے، انہی کے ہونے سے گھر میں رونق رہتی ہے۔ یہ تو ماں باپ کے لیے سائبان ہوتی ہیں، بوڑھے ہونے پہ بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیٹیاں تو والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں، یہ تو پاک اور شفاف ہوتی ہیں۔
معصوم ہیں، پھر کیوں اتنے سنگ دل ماں باپ انہیں رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں انہیں کچرے کے ڈھیروں پہ، یتیم خانوں اور ہسپتالوں میں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید وہ ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ میری بیٹی قرۃ العین اس وقت میرے گھر کی رونق ہے، اس کے آنے سے میرے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہوئی، میری آنکھوں کی بینائی واپس آئی، میرے دل کی بہاریں لوٹ آئیں، میرے شوہر کے بزنس میں ترقی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اب اس کی وجہ سے میں بننے والی ہوں۔ اگر یہ اپنے والدین کے پاس ہوتی تو ان کے دن کتنے بدل چکے ہوتے، مگر یہ ظرف کی بات ہے، ورنہ اللہ نے تو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اپنے بندوں کو کیسے نہیں دے گا؟ وہ تو بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ کاش یہ سب کچھ ہم سمجھیں۔ میری بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کی بیٹی پیدا ہونے سے راضی نہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے، مگر اپنی بیٹی کو مت پھینکیے، دیکھنا خدا بیٹی کے نصیب سے آپ کو سرخ رو کریں گے۔